علم الانسان ما لم يعلم۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ یہ ان 4 افراد میں سے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور چوتھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو معن سے تعلق رکھنے والے ہیں، عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام سعودہ بنت ثعلبہ ہے۔ ان کی عمر 8 سال رہی ہوگی کہ ان کو لے کر ان کی والدہ ان کے نانیحال آئی، اور پھر ایسا ہوا کہ پڑوس کے ایک قبیلے نے نانیحالی قبیلے پر حملہ کر دیا، اور یہ اچانک حملہ تھا، اس لیے قبیلے والوں کو دفاع کرنے کا موقع نہیں ملا اور پورے طور پر یہ لوگ چڑھ بیٹھے اور اموال لوٹ لیے، عورتوں کو لونڈیا بنا لی، بچوں کو بھی باندھ کر لے گئے۔ تو جن بچوں کو لے کر گئے ان میں زید بن حارثہ بھی تھے، 8 سال کی عمر تھی۔ والدہ خالی ہاتھ اپنے شوہر کی طرف لوٹ کر گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوٹنا غمناک ہے، اور پھر میاں اور بیوی کا آپس میں ملنا یہ تو اور زیادہ غمناک رہا ہوگا۔ باپ کو اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا غم ہوا، اور ابتدائی جو کوششیں ہو سکتی ہے ڈھونڈنے کی وہ ساری کوششیں کی گئی، لیکن زید کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اور ایک رقم جمع کر رکھی کہ جب بھی اگر کہیں پتہ چلتا ہے زید کے بارے میں، تو اگر وہ کسی کا غلام ہو، کسی کی تحویل میں ہو، تو فدیہ دے کر زید کو لے آئیں گے۔ ادھر زید بن حارثہ عکاظ کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے۔ عکاظ یہ طائف کے علاقے میں سالانہ لگنے والا میلہ تھا، جس میں قریش کے بھی بڑے بڑے سردار حاضر ہوتے تھے، اور کئی چیزیں ضرورت کی یہاں سے خرید کر لے جاتے تھے۔ تو حکیم بن حزام قریش کے معروف، معزز اور اثردار مالدار لوگوں میں سے ایک ہیں، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی غلام خریدے عکاظ کے بازار سے، تو ان غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت حکیم کی پھوپھی ہوتی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو پھوپھی ہوتی تھی، حکیم سیدہ خدیجہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے کئی غلام خرید کر لائے ہیں، آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے جن کو بھی پسند کر لیں گی وہ بطور تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے ہوگا۔ تو سارے لڑکے آئے۔ حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ یہ جو لڑکا ہے اس سے ذہانت اور فطانت ٹپک رہی ہے، تو اس لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس طرح سے حضرت زید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں آ گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو شوہر کو تحفے کے طور پر کچھ دینا ہے تو کیا دیا جائے، تو زوجہ نے اپنے شوہر کو تحفے کے طور پر غلام دیا، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور تعلق مالک اور غلام جیسا نہیں تھا، باپ اور بیٹے جیسی
शफकत थी आपस में, लेकर हमेशा साथ फिरते थे। और जो तरबियत एक बेटे की जाती है ना, वो तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती थी। एक मौके पर हज के अय्याम में हजरत जैद के कबीले के कुछ लोग हज करने के लिए आए। जैद को उन्होंने देखा, देखकर पहचान लिया, और जैद ने उनको देखा तो जैद ने भी उन्हें पहचान लिया। अब ये लोग, बात हुई आपस में, ये लोग वापस लौटे तो जाकर हारिसा को बतलाया जैद के वालिद को कि तुम्हारा बेटा मक्के में और ठीक ठाक है, अच्छी हालत में है। तो अब दोनों बाप और चचा, दोनों काब नाम है चचा का, दोनों भागे दौड़े आ गए मक्का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए आले अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब के घराने के फर्द बेटे, आपका घराना तो शरीफों का है, सखावत करने वालों का है, आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के साथ एहसान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं, आप इस हवाले से मशहूर है, लोगों के खैर खा है आप। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसलिए हाजिर हुए कि आप हम पर करम कीजिए और हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दीजिए। ये कुछ रकम भी हमने जमा कर रखी है, तो ये फिदिये के तौर पर हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस लड़के और किस बेटे की बात करते हो, कौन सा लड़का है? कहा कि ज़ैद बिन हारिथा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने पैसे की बात की है, तो उससे बहुत आसान बात मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। क्या है? तो जैद को बुलाता हूं, जैद अगर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो बगैर किसी फिदिये के मेरी तरफ से इजाजत है, और अगर जैद नहीं जाना चाहे तो फिर मैं उसको तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर नहीं करूंगा। जैद को बुलाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है दोनों, पहचानते क्या? तो कहा कि हाँ पहचानता हूं मैं, शोर की उम्र को तो पहुंचे गए थे 8 साल की उम्र में, तो ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चचा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इसलिए आए हैं कि तुम्हें लेकर जाएंगे, तो अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो इस नौउम्र जैद ने कहा कि ना, मैं आपको छोड़कर यहां से जाने वाला नहीं हूं। बाप कहने लगा कि जैद तेरा सत्यानाश हो, तो गुलामी को कबूल कर रहा है और बाप के मुकाबले में गैर को तरजीह दे रहा। कहा कि मैंने ऐसे अखलाक देखे कि वैसे अखलाक कहीं और मिलने वाले नहीं है। बाप ने देखा कि बेटा मुतमईन है तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी, लेकिन ये चीज काबिल इत्मीनान है कि बेटा गलत जगह पर नहीं है और गलत आदमी के पास नहीं है, तो इसलिए सब्र करते हुए वापस हो गए। और इस तरह जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक फैसला सामने आया। फैसला क्या है कि जब जैद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना कबूल कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद को लेकर खाने काबा में तशरीफ लाए। कुरैश के बड़े बड़े सरदार यहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ऐ सरदारान कुरैश, ये जैद है, मेरा गुलाम है, मैं तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूं कि आज के दिन से ये मेरा गुलाम नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। अल्फाज क्या है? या मन हवर इशहदू अन्न ज़ैदन इब्नी अरिथुहु व यरिथुनी। ए मौजूद लोगों, गवाह रहो कि जैद मेरा बेटा है, वो मेरा वारिस होगा और मैं उसका वारिस होगा। तो इस तरह से जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु अब जैद बिन हारिसा की जगह जैद बिन मोहम्मद हो गए और इसी नाम से उनको पुकारा जाने लग गया। अब ये मुंह बोला बेटा बनाने की रस्म थी ज़माने जाहिलियत में, और जो किसी को मुंह के जरिए से यानी बोल कर बेटा बना लेता तो उसका मामला हकीकी बेटे की तरह हो जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यह कह रहे कि मैं इसका वारिस होऊंगा और ये मेरा वारिस होगा, तो इससे समझ सकते कि ये ताल्लुक किस नौइयत का होता था। बहरहाल जिंदगी आगे बढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद का निकाह उम्मे ऐमन बरका अल-हबशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कर दिया। कौन है ये? तो हमको याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि ये हजरत अब्दुल्ला यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी होती थी, और विरासत में एक लौंडी तो छोड़ा था अब्दुल्ला ने, तो ये लौंडी है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کس کا کر دیا؟ حضرت زید کا. زید عربی ہے اور یہ حبشی ہے، کلر میں تفاوت تو ہے. تو بیٹا پیدا ہوا ہے ان سے. تو بیٹا کون ہے؟ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آئے گا. تو اسامہ بن زید کا جو کلر ہے نا وہ زید سے نہیں ملتا ہے. تو بعض لوگ اس پر گفتگو کرتے تھے. تو ایک موقع پر ایک قیافہ شناس آیا، قیافہ شناس، اور زید اور اسامہ دونوں سو رہے اور ایک ہی چادر اوڑھ رکھی ہے دونوں نے، دونوں کے پیر کھلے ہوئے. تو قیافہ شناس نے، المدلجی نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے دیکھا اور کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ جو قدم ہے نا یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاؤ، کہنے لگے کہ عائشہ پتہ ہے کہ مجزز الاسلمین ہے، مجزز الاسلمین ہے. کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کہا کہ یہ دونوں قدم ملتے ہیں. تو زید محبوب ہیں اور ام ایمن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا درجہ دیتے ہیں، اور اسامہ تو محبوب کے بیٹے محبوب ہیں. آئے گی بات. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باپ اور بیٹوں سے کس حد تک تعلق تھا، بڑی محبت تھی ان دونوں باپ بیٹے سے. اس لیے ایک موقع پر جب سفارش کی بات آئی نا تو قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کی ہمت نہیں ہوگا. کس کو جانا چاہیے؟ کون جا سکتا ہے؟ تو ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، فیصلہ ہونے والا ہے. اب یہاں سفارش کرنے کے لیے کس کو جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا کہ اسامہ یہ کام کر سکتا ہے. تو آگے کی کہانی معلوم ہے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ایک تو ام ایمن سے نکاح کیا، ایک اور نکاح ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کے سامنے بات آئی ہے، ذہن میں ہوگی کہ نکاح کس سے ہوا ہے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی. زید بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی قبیلہ اچھا ہی ہے عربوں کے بڑے قبیلوں میں سے، لیکن برحال کہ غلامی کی زندگی گزاری ہے نا، اس بنیاد پر پھر الگ قبیلوں کی بنیاد پہ مزاج میں یکسانیت نہیں ہوئی اور اختلافات ہوتے رہے. زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ طلاق ہوگی تو پھر اللہ کا فیصلہ یہی ہوا کہ میں نکاح کروں زینب سے. تو اس لیے آپ کہتے تھے کہ نہ، صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو روک کے رکھو. اللہ نے سورۃ احزاب میں فرمایا کہ آپ اپنے جی میں ایک بات چھپا رہے تھے. کیا ہے؟ وہی بات کہ مجھ سے نکاح ہوگا، اور مجھ سے نکاح ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو لوگ بات بنائیں گے. کیا بات ہوگی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے. لیکن اللہ کو منظور تو یہی تھا نا کہ یہ جو بہو ہونے کا تصور ہے، خیال ہے، اس خیال کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. اور منہ سے بول کر جن لوگوں کو بیٹا بنا لیا جاتا ہے ان کے سلسلے میں یہ بات ختم کر دی جائے کہ ان کی حیثیت حقیقی بیٹے کی ہوگی. وہ منہ سے بولو گے ان کی حیثیت اتنی ہی ہوگی، حقیقی بیٹے کی نہیں ہوگی. تو اللہ نے نکاح کر دیا، اور اس طرح سے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر زید بن محمد کہے جانے والے اب پھر کیا کہے جانے لگے؟ زید بن حارثہ. اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے آباء، ان کے باپ کے نام سے پکارو. تو برحال یہ ہو گیا. اب زندگی کے آخری مرحلے میں زید ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے تھے شاہوں کے نام، حکمرانوں کے نام. تو ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور ان کو شاہ غسان کے پاس بھیجا، شرحبیل. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد گردن اڑا دی. تو یہ بہت بڑا جرم تھا، اس لیے کہ قاصد اور سفیر کو قتل کرنا یہ کسی بھی زمانے میں اور تاریخ کے کسی بھی دور میں اس کو بہت برا سمجھا گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بڑی توہین تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کا جواب دیا جائے، کارروائی کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جواب دینا ہے. تو 3000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور
3000 کا لشکر تیار کرنے کے بعد امیر جس کو بنایا وہ کون ہے؟ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہا کہ زید پہلے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں گے، اور وہ بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان جس کو چاہیں گے منتخب کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا تیار کیا، اپنے ہاتھ سے حضرت زید کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس مقام تک جانا جہاں حارث کو شہید کیا گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. اگر قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر ان سے جنگ کرنا. تو گئے، لیکن صورتحال وہاں کیا تھی؟ تو صورتحال یہ تھی کہ سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی، 2 لاکھ. اب ان سے مقابلہ کرنا ہے، کیسے کریں گے اتنی مختصر تعداد کے بعد؟ کیسے؟ تو اب آپس میں مشورہ ہونے لگ گیا، کمک کا انتظار کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے، آپ جو کہیں گے اس کے مطابق کیا جائے گا. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی. وہ جاندار تقریر ہے، اور شجاعت سے، ہمت سے اور ایمان سے لبریز تقریر ہے. صرف ایک جملہ کہا کہ کس چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہو؟ ہم تو اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، جنت. تو اب جنت کو پانے کا موقع مل رہا تو پھر بھاگنے کی بات کیوں سوچتے ہو؟ انتظار کس بات کا ہے؟ چلو لڑیں گے. تو اس طرح سے لڑائی ہوئی، اور خوب ہوئی لڑائی. حضرت زید نے خوب لڑائی کی ہے، کئی کو قتل کیا انہوں نے، لیکن بہرحال نیزے پر نیزے کھاتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے. پھر آگے کی کہانی دوسری ہے. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آپ نے پورا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ پہلے زید آگے بڑھے اور وہ شہید ہوئے، تو پھر جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اور پھر جب ان کی بھی شہادت ہوئی تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت کا سامان کر دیا. تو یہاں جو بات ہمارے لیے ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اور دیگر کئی لوگوں کی موجودگی میں سپہ سالار کس کو بنایا؟ حضرت زید کو بنایا. تو زید سے تعلق کہیے یا زید کا مرتبہ کہیے، تعلق ہے. تعلق کی ایک اور دلیل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ آخری لشکر اپنی زندگی کی ترتیب دے رہے تھے، آخری لشکر، اور ادھر ہی بھیجنا تھا جہاں زید کو شہید کیا گیا تھا، تو اس لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹے تھے، ابھی نوعمر تھے. لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے اور فلاں فلاں سب ہیں، ایک چھوٹی عمر کے لوگ ہو. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تطعنوا فی امارته فقد طعنتم فی امارت ابیہ من قبل. اگر تم آج اس کی امارت، اس کے امیر ہونے کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہو نا، تو اس کے باپ کو جب میں نے امیر بنایا تھا تب بھی تمہاری ایسی بات ہو رہی تھی کہ زید کو کیسے بنا دیا. قسم ہے اللہ کی، اس کا باپ بھی امیر بننے کے لائق تھا اور یہ بھی امیر بننے کے لائق ہے. اور کہا کہ یہ زید بن حارث لوگوں میں محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور اس کا یہ جو بیٹا ہے نا یہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے. تو محبوب تھے زید، محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط تھے، ہے نا، صبر کے پہاڑ تھے. لیکن اس موقع پر جب حضرت اسامہ سامنے آئے، جب زید کی شہادت کی خبر ملی نا، اسامہ سامنے آئے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو روک نہیں سکے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اب یہ کہانی تو یہیں تک ہے. اب اس کہانی سے 2-3 باتیں بہت موٹی ہے، وہ ہم سمجھ لیں گے، بات ختم کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے امور پیش آتے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور انجام کار کے اعتبار سے کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے. تو زید کا غلام بننا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے نا، لیکن آگے کی جو خوش قسمتیاں ہے نا وہ اسی بدقسمتی کے ساتھ وابستہ ہے. تو کئی چیزیں جو ظاہری اعتبار سے ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے، پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ باطن میں کئی اچھائیاں اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہ بڑا پیغام ہے، اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اخلاق میں کتنا دم ہے.
اخلاق میں کتنی قوت ہے اس کا بھی مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں. کیا ہے وہ؟ تو باپ ہے. باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ چچا ہے سامنے، کس کو؟ اور پھر والدہ بھی ہوگی نا گاؤں میں اپنے، تو والدہ کی بھی یاد کوئی چیز ہوتی ہے نا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے سینے کو اس طرح بھر دیا ہے اور اس طرح اسیر اور غلام بنا لیا کہ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے کوئی بھی قابل توجہ نہیں رہ گیا ہے. تو اس سے اخلاق کی قوت اور تاثیر کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اخلاق کی تاثیر عام انداز میں اور خاص انداز میں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت کا اندازہ کر سکتے کہ ایک چھوٹے بچے نے ماں باپ خاندان قبیلہ سب پر ترجیح کس کو دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اخلاق اپنا اثر رکھتا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم